ترقیات و ایجادات کی صدی میں بھی گوگل پر سرچ کرنے سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ شہادت جیسے اہم اور ناقابل فراموش عنوان پر بھی اشعار کی تعداد افسوسناک حد تک کم ہے۔ یہی لمحہ فکریہ ہے، لہٰذا طے پایا گیا کہ اس دفعہ شہادت کو موضوع بنایا جائے۔ تجربہ کامیاب رہا، ردیف شہادت پر خوب اشعار سننے میں آئے۔ شعراء نے مختلف قوافی اور بہور میں اپنی فکر اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ لرن آن لائن ود فیضان خان نے پروگرام کی کوریج کے بعد شہادت کی اہمیت و افادیت کو عوام و خواص تک پہنچانے کی ٹھانی تو ان کے حق میں دل سے دعا نکلتی ہے۔ ساتھ ہی پروگرام کے انعقاد میں بے لوث کردار ادا کرنے والے زبیر انصاری اور منصور خان صاحبان کی تحسین و تعریف لازم معلوم ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ خدایا کاروائی یوں ہی روا۔ جناب ڈاکٹر منصور خان صاحب آپ کی قربانی۔ منصور خان صاحب بہت برنجا برنج آدمی ہیں، محفل چھوٹی ہو بڑی ہو، کلینر اچھا ہو برا ہو، بس ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں آ جائیے، ویلکم ہے، استقبال ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں کہ جو اپنی ثروت کو، اپنی دولت کو یا اپنے وقت کو ادب کے لیے خرچ کرتے ہوں، اس لیے ان کو عزت و احترام سے دیکھتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جس لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد اور یہ سب تمام فتنے ہیں، اس شہر میں ڈاکٹر صاحب نے پل کا کام کیا۔ مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ تو سمجھوں گا ہو آشنائے شہادت، تو سمجھوں گا ہو آشنائے شہادت، تو سمجھوں گا ہو آشنائے شہادت، قلم گر اٹھا دو برائے شہادت، قلم گر اٹھا دو برائے شہادت، تو سمجھوں گا ہو آشنائے شہادت، قلم گر اٹھا دو برائے شہادت۔ شہیدوں کا خون سرخی داستان ہے، شہیدوں کا خون سرخی داستان ہے، نظر سے کہیں ہٹ نہ جائے شہادت، نظر سے کہیں ہٹ نہ جائے شہادت۔ رضائے الہی سمجھ پائے گا وہ، رضائے الہی سمجھ پائے گا وہ، جو پہلے تصور میں لائے شہادت، جو پہلے تصور میں لائے شہادت۔ رضائے الہی سمجھ پائے گا وہ، جو پہلے تصور میں لائے شہادت۔ کسی جنگ کا تصفیہ کر کے دیکھو، کسی جنگ کا تصفیہ کر کے دیکھو، وہ ہے سرخ رو جو کہ پائے شہادت، وہ ہے سرخ رو جو کہ پائے شہادت۔ کسی جنگ کا تصفیہ کر کے دیکھو، وہ ہے سرخ رو جو کہ پائے شہادت۔ بقا کو فنا ہو یہ ممکن کہاں ہے، بقا کو فنا ہو یہ ممکن کہاں ہے، بقا اصل میں ہے عطائے شہادت، بقا اصل میں ہے عطائے شہادت، بقا اصل میں ہے عطائے شہادت۔ بقا کو فنا ہو یہ ممکن کہاں ہے،
بقا اصل میں ہے عطائے شہادت، سروں پر سر حشر جب ہوگا سورج، سروں پر سر حشر جب ہوگا سورج، تو سایہ کرے گی ردائے شہادت، تو سایہ کرے گی ردائے شہادت، سروں پر سر حشر جب ہوگا سورج، تو سایہ کرے گی ردائے شہادت، شہیدوں کے منصب کو سمجھے گا کیسے، شہیدوں کے منصب کو سمجھے گا کیسے، نگاہوں میں جب نگاہوں میں جس کی نہ آئے شہادت، نگاہوں میں جس کی نہ آئے شہادت، تو سمجھوں گا میں تو سمجھوں گا ہو آشنا شہادت، قلم گر اٹھا دو برائے شہادت۔ شہادت میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اشعار نہیں ہو پائیں گے، لیکن جس طرح کی شاعری سامنے آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ شعر اس پہ بہت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ لوگ جذبہ شہادت کو بیدار کر لیں۔ یوٹیوب پر اور گوگل پہ سرچ کیا گیا شہادت کے حوالے سے، تو وطن کے حوالے سے تو اشعار ملے ہیں، لیکن جس شہادت کو معراج کہا جاتا ہے مومن کے لیے، وہ شہادت تو بہت کل معدوم ہے وہاں، یعنی اس جنگل میں اس سمندر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ فیضان خان نے بہت ڈھونڈا، کہیں کچھ نہیں ملا، وہ تھوڑا بہت بھی بھگت سنگھ کا اور چند جو اشفاق اللہ خان اور چند نام آتے ہیں کاکوری پریس وغیرہ کے حوالے سے، اس میں لفظ شہید کا استعمال ہے، شہادت پہ باقاعدہ شاعری نہیں کی، کمال ہے، کسی فرقے نے قائد نہیں کی، جبکہ اکبر الہ آبادی وغیرہ نے بہت اہتمام کے ساتھ عید بقرعید جہاں کہا ہے وہیں ہولی دیوالی بھی بہت شاعری کی ہے۔ تو یہ اچھا لگا کہ یہ عنوان دیا گیا، کم از کم اس بہانے ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے شاعر بھی کچھ کہہ لیں گے۔ منصور خان صاحب نے واقعی طبیعت خوش کر دی اور مشاعرے کو گرمی ایک قسم کی حدت وہ دے گئے، جس اسی ماحول میں مشاعرہ آگے بڑھتا رہے گا۔ صدر ذی وقار ہمارے محترم محمد ابراہیم الوی صاحب ہیں، محفل کے صدر جناب فاروق جاذب صاحب ہیں، استاد شاعر ہیں۔ کنوینر مشاعرہ بھی ہمارے تشریف لے آئے جناب زبیر انصاری صاحب، جناب سنجے مصرا شوق صاحب کی اتفاق سے آج پہلی بار آمد ہوئی ہے اس پروگرام میں۔ وہ اس سے پہلے 3 پروگراموں میں نہیں آ سکے، کسی وجہ سے یا تو رابطہ ان سے سلیقے سے نہیں کیا گیا یا انہوں نے لکھنوی تکلف سے کام لیا، لیکن اس بار میں نے کہا کہ آپ لکھنوی تکلفات کی تمام بیڑیاں توڑ کے آ جائیے، اس لیے کہ شہادت صرف مومن کی معراج تھوڑی ہے، ہر حق پسند کی معراج ہے۔ تو انہوں نے جو شعر کہے ہیں واقعی وہ سننے کے لائق ہوں گے، اس کی امید اس لیے کی جانا چاہیے کہ سنجے مصرا شوق صاحب ایسے پنڈت ہیں جنہوں نے انڈا گوشت مچھلی سے بیر کیا، کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہر آدمی کو اختیار ہے کہ ہم کیسے جئیں، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، یہ کسی کو روکنے اور کسی کو کھلا دینے کا یا منہ میں ٹھوس دینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں سے کبھی بیر نہیں کیا، جس نادان محل میں لوٹ پوٹ کے جوان ہوئے وہاں بھی ان کا تعلق نہ صرف مسلمانوں سے تھا بڑی بڑی داڑھی والوں سے تھا اور مساجد کے اماموں سے بھی تھا، لہذا یہ اس قدر نہیں بگڑ سکے جس طرح عام طور پہ ہمارے ماحول کو آج بگاڑا جا سکتا ہے۔ ہم سے لوگوں نے کہا کہ RSS کے آدمی لال دھاگا باندھتے ہیں، ہم نے وہ تو کئی فرقوں میں باندھا جاتا ہے، کہیں لال ہے، کہیں ہرا ہے، کہیں کالا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی آدمی ہو، یہ کلیئر ہو کہ یہ پنڈت ہیں، اب یہ معلوم ہو ہماری صفوں میں رہیں یا ہم ان کی صفوں میں رہیں، نہ ہم ان کے لیے معتبر ہوں نہ یہ ہمارے لیے معتبر ہوں، یہ بری بات ہے۔ تو اچھی بات یہ کہ جتنا یہ اپنے لوگوں میں معتبر ہیں اتنا ہی ہمارے یہاں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اردو والے ان کو غیر نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا استقبال ہے، یہ آ گئے ہیں، لہذا ان کا تالیوں سے استقبال ہو جائے۔ اور جناب زبیر انصاری صاحب کو میں زحمت دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں، ان کی کرسی کو میں نے بچا کے رکھا ہے یہاں، تاکہ لوگ لگے کہ کنوینر ہم آج نہیں آ جائیے، ان کا پھر بہت آئندہ سے مشاعرے ہی نہ ہو خام خام۔ تشریف لائیے جناب زبیر انصاری صاحب، کرسی خاص پر، اور میں اسی طرح بولتا رہوں گا بے ترتیب۔ اور اب میں جناب موحد رہبر صاحب کو زحمت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ موحد رہبر نے کم وقت میں چلنا سیکھا اور اتنے استحکام اور اعتبار کے ساتھ سیکھا کہ ایک زمانے میں تسلیم فاروقی صاحب کہتے تھے صاحب کیا زمانہ آ گیا ہے کہ جو کل تک کہتے تھے کہ صاحب میں کلام پڑھ رہا ہوں، آج وہ کل تک جو الاپتے تھے یا سنگت میں رہتے تھے وہ آج مجھ سے کہتے ہیں حضور مطلع عرض ہے، اب کیا ان کو بھی داد دوں؟
لیکن وقت نے دیکھا، وقت نے کروٹ لی کہ اسی راہ سے، اسی حوالے سے جناب موحد رہبر صاحب آئے اور سلیم تابش بھی آئے۔ سلیم تابش نے کم و بیش 15 برس سائنس صدنپوری کا کلام پڑھا، ان کا کلام پڑھنے والے شاعر ہو گئے، لیکن سلیم تابش غلطی سے ایماندار تھے تو یہ شاعر دیر سے ہو گئے۔ پھر ان کو ڈاکٹر معراج ساحل صاحب نے ٹھوک پیٹ کے کہا تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ جب تم اتنا اچھا پڑھتے ہو تو کہیں نہ کہیں تمہارے اندر جراثیم ہے، تم شعر کہہ سکتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ شاعر ہیں اور بہت سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اپنے وجود سے۔ تقریباً یہی حال موحد رہبر کا بھی ہے، وہ بھی آپ کے روبرو ہیں۔ یہ اسی حوالے سے آئے تھے، جو الاپنے والے تھے اس کے پیچھے یہ بھی ایک الاپ دیتے تھے۔ اور یہ کوئی بری بات اس لیے نہیں ہے کہ ہمسر قادری جو بہت مقبول ہوئے، ان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ قوال بھی قاعدے کے نہیں تھے، شاعر تو ہونا چھوڑیے، اور لوگ کہتے ہیں بگڑا ہوا قاری قوال ہوتا ہے۔ وہ قوالوں کے پیچھے بیٹھ کے تال جو جس طرح اس میں کیفیت پیدا کی جاتی ہے سرتال میں، اس طرح کا کام کرتے تھے۔ لیکن وہ سب ان کو آ گیا، نتیجہ یہ ہوا جب وہ مائک پہ آتے تھے لوگ کہتے تھے ابھی وہ آ رہے ہوں گے ہمسر قادری، وہ ایک ٹھمکا یوں لگائیں گے سب محفل اڑ جائیں گے۔ تو ساجد صدیقی وغیرہ بہت تبتے تھے ان سے۔ تو کسی فرقے، کسی مسلک اور کسی کام اور کسی پیشے سے آدمی کو نفرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں وہ بھی شاعر بن جائے۔ اگر نہیں بننا اس کے مطلب ہم میں کچھ کمی ہے۔ یعنی احمد ابراہیم علوی صاحب میں، سنجے مصرا شوق صاحب میں، جاذب صاحب میں وہ کیفیت ہی نہیں کہ ان کے قریب رہ کر لوگ مسلمان کیا، بلکہ قاعدے کے انسان ہی بن جائیں۔ اگر بن جائیں تو ان کو قاعدے سے دیکھنا چاہیے، ورنہ سمجھ لیجیے کہ ہماری طرح کے ہیں۔ بہرحال جناب موحد رہبر صاحب آپ کے صدر صاحب کی اجازت سے چند اشعار ملاحظہ فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ اس بات کی خود دیتا ہے قرآن شہادت، اس بات کی خود دیتا ہے قرآن شہادت، زندہ ہیں وہ پائے ہیں جو انسان شہادت۔ اس بات کی خود دیتا ہے قرآن شہادت، زندہ ہیں وہ پائے ہیں جو انسان شہادت۔ آپ اس سے سمجھ لیجئے شہادت کی فضیلت، آپ اس سے سمجھ لیجئے شہادت کی فضیلت، خود سرور عالم کا تھا ارمان شہادت۔ آپ اس سے سمجھ لیجئے شہادت کی فضیلت، آپ اس سے سمجھ لیجئے شہادت کی فضیلت، خود سرور عالم کا تھا ارمان شہادت۔ کیوں کوئی نہیں بولتا اب ان کے لیے کچھ، کیوں کوئی نہیں بولتا اب ان کے لیے کچھ، کیا دیتے رہیں یوں ہی مسلمان شہادت۔ کیوں کوئی نہیں بولتا اب ان کے لیے کچھ، کیا دیتے رہیں یوں ہی مسلمان شہادت۔ اور کافر کے لیے موت کا سامان ہے لیکن، کافر کے لیے موت کا سامان ہے لیکن، مومن کے لیے ہوتی ہے آسان شہادت۔ کافر کے لیے موت کا سامان ہے لیکن، مومن کے لیے ہوتی ہے آسان شہادت۔ ہم سر پہ کفن باندھ کے میدان میں جو آ جائیں، ہم سر پہ کفن باندھ کے میدان میں جو آ جائیں، بن جائے ہمارے لیے پہچان شہادت۔ ہم سر پہ کفن باندھ کے میدان میں جو آ جائیں، بن جائے ہمارے لیے پہچان شہادت۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حمزہ ہوں غنی ہو کے شہ کرب و بلا ہوں، حمزہ ہوں غنی ہو کے شہ کرب و بلا ہوں، ان سب کی شہادت پہ ہے قربان شہادت۔ حمزہ ہوں غنی ہو کے شہ کرب و بلا ہوں، حمزہ ہوں غنی ہو کے شہ کرب و بلا ہوں، ان سب کی شہادت پہ ہے قربان شہادت۔ اور رودات بیاں کیا ہو شہیدان احد کی، رودات بیاں کیا ہو شہیدان احد کی، جب پا گئے سرکار کے دندان شہادت۔ رودات بیاں کیا ہو شہیدان احد کی، رودات بیاں کیا ہو شہیدان احد کی، جب پا گئے سرکار کے دندان شہادت۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمایا کہ بزم سخن آرائی کا مقصد ہے یہی آج، بزم سخن آرائی کا مقصد ہے یہی آج، اظہار عقیدت کو ہے عنوان شہادت۔ بزم سخن آرائی کا مقصد ہے یہی آج، بزم سخن آرائی کا مقصد ہے یہی آج، اظہار عقیدت کو ہے عنوان شہادت۔ اور میں خود کو مقدر کا دھنی سمجھوں گا رہبر، میں خود کو مقدر کا دھنی سمجھوں گا رہبر، پائے جو رہے حق میں میری جان شہادت۔ میں خود کو مقدر کا دھنی سمجھوں گا رہبر، پائے جو رہے حق پر میری جان شہادت۔ اس بات کی خود دیتا ہے قرآن شہادت، زندہ ہیں وہ پائے ہیں جو انسان شہادت۔ آپ اس سے سمجھ لیجئے شہادت کی فضیلت، خود سرور عالم کا تھا ارمان شہادت۔ بہت شکریہ۔ آپ اس سے سمجھ لیجئے شہادت کی فضیلت، خود سرور عالم کا تھا ارمان شہادت۔
یہ خیال ہمارا ان سے ٹکرایا اور ٹکرانا بھی چاہیے تاکہ سب یہ چلتا رہے کھیل. اور جو بعد والے ہیں وہ بہرحال خسارے میں رہتے ہیں. اسی لیے مشاعرے جتنی جلدی پڑھ لیجیے اچھا ہے, اور نشستیں جتنی بعد میں پڑھیے اتنی پریشانی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایک شاعر نے, استاد شاعر تھے 70-72 شعر کہتے تھے وہ, لیکن وہ یوگا بھی کرتے تھے. یوگا کرتے تھے تو اسی میں کلام ترنم سے الاپتے تھے. تو ترنم سے فجر کے بعد مشق کر رہے تھے, ان کا کوئی شاگرد منچلا نکلا, اس نے سارے اشعار ان کے نوٹ کر لیے, مقطع چھوڑ دیا. اس کے بعد جو لوگ مشاعرے کی منڈی میں اترنے والے تھے ان سب کو اس نے 2-2 شعر بانٹے, کہا باقی شعر اپنے پڑھو لیکن 2 یہ بھی پڑھ دینا. تو ان کا ٹھیک ہے شکریہ. اس کے جب لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے یہ 2 شعر چلے گئے. لوگ بغل میں سب دیکھ رہے ہیں, استاد لوگ جو تھے اساتذہ اس زمانے کے, کہنے 2 کیا چلے گئے, کہنے چپ رہو. پھر انہوں نے 2 کاٹے, حد ہے تقریباً شعر جب ان کے غائب ہو گئے, ختم پہ آ گئے, تو انہوں نے بہت بری سی گالی بکی, کہا یہ بھی لے جا. تو یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے. بہرحال معید رہبر کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جناب عاشق رائے بیلوی صاحب تشریف لے آئے ہیں. 2 مرتبہ یہ مدعو کیے گئے. ان کے ایک عاشق ہیں جناب ارشاد انجم صاحب, جو پیسے ایسے ہی بانٹتے ہیں. آج کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, تو ان کو غالباً پیسے نہیں ہیں, یا تو ان کو معلوم ہے کہ عاشق رائے بیلوی پھر داؤں دے جائیں گے. بہرحال جناب عاشق رائے بیلوی صاحب کا استقبال ہے, بڑی خوبیوں کے مالک ہیں. جناب عاشق رائے بیلوی مائک پر. جو کوثر و تسنیم ہے انعام شہادت, ان کے ہیں جو انجام دیں احکام شہادت. ان کے ہیں جو انجام دیں احکام شہادت. ہر ایک طرف ذکر حسین ابن علی ہے, ہر ایک طرف ذکر حسین ابن علی ہے. آیا ہے زمانے میں جو ایام شہادت, آیا ہے زمانے میں جو ایام شہادت. اور سجدے میں سرے سبت نبی جب سے کٹا ہے, سجدے میں سرے سبت نبی جب سے کٹا ہے, اس دن سے گراں قدر ہوا نام شہادت. اس دن سے گراں قدر ہوا نام شہادت. اس دن سے گراں قدر ہوا نام شہادت. اور جو پیروی حر میں نکل آیا ہے گھر سے, جو پیروی حر میں نکل آیا ہے گھر سے, جو پیروی حر میں نکل آیا ہے گھر سے, باندھے وہ نظر آتے ہیں احرام شہادت. باندھے وہ نظر آتے ہیں احرام شہادت. یہ پوچھ لے سرکار مدینہ سے زمانہ, یہ پوچھ لے سرکار مدینہ سے زمانہ. شبیر کا غم رکھتا ہے اکرام شہادت, شبیر کا غم رکھتا ہے اکرام شہادت. اور یہ شعر خاص طور سے کہ ایک دشت میں ترتیب دیے سبت نبی نے, ایک دشت میں ترتیب دیے سبت نبی نے. آیت کی طرح دین کو احکام شہادت, آیت کی طرح دین کو احکام شہادت. اور وہ شاہ کے لشکر سے پشیماں نکل آیا, وہ شاہ کے لشکر سے پشیماں نکل آیا, وہ شاہ کے لشکر سے پشیماں نکل آیا. تھا حر کے مقدر میں جو اکرام شہادت, تھا حر کے مقدر میں جو اکرام شہادت. اور راحت کے وہ لمحات ہیں عالم نہیں ہے, راحت کے وہ عالم, راحت کے وہ لمحات ہیں عالم نہیں ہے. دنیا نے جسے جانا ہے عالم شہادت, دنیا نے جسے جانا ہے عالم شہادت. ہے کرب و بلا صدیوں سے مصروف عبادت, ہے کرب و بلا صدیوں سے مصروف عبادت. دہراتی ہے جو شاہ کا پیغام شہادت, دہراتی ہے جو شاہ کا پیغام شہادت. اور یہ مسجد و محراب یہ تکبیر یہ سجدے, یہ مسجد و محراب یہ تکبیر یہ سجدے ہیں سید سردار کے انجام شہادت, ہیں سید سردار کے انجام شہادت. اور دیکھے نہیں پھر ایسے کہیں عاشق باری, دیکھے نہیں پھر ایسے کہیں عاشق باری. پھر اٹھتے کہیں دہر میں اقدام شہادت. نام شہادت, جام شہادت, کام شہادت. اور محنت انہوں نے بھرپور کی, لہذا ان کو ثواب بھی بھرپور ملنا چاہیے. اور صدارت ایک ایسے آدمی کے سپرد ہے اس وقت میں کہ تقریباً لوگوں کو نماز پڑھنا پڑے گی, ورنہ یہ وہ کہیں گے شہادت کا کوئی مقصد ہی نہیں. کیوں شہادت؟ بھائی پہلے اپنے نفس کی شہادت دیجیے.
جیسے ہی اذان ہو تو تمام نمازیوں کو، بلکہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر پاک واک بھی ہیں تو وہ بھی آج کوشش کر ڈالیں تاکہ اس کا بھی ثواب کسی حد تک علوی صاحب کو جائے، اور علوی صاحب کل فخریہ کہہ سکیں کہ میں نے اتنے شاعروں کو نماز پڑھا دی۔ ان کی وجہ سے بہت سے صحافی جو کبھی مسلح کے قریب ہی نہیں گئے وہ بھی نماز آن لائن پڑھنے کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔